فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو تمام مخلوقات عالم کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ انگنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، ابتداً میں نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 159 آپ کے سامنے ریسائٹ کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کی ایک بہترین خوبی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس خوبی کا تعلق انسان کے اخلاق اور کردار کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خوبی کو اپنانے میں شخصیات کا بھی لحاظ نہیں رکھا کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہے، اس کے اندر بھی اگر یہ خوبی نہیں ہے تو اس کے اندر وہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ ہر انسان کے اندر اس خوبی کا ہونا ضروری ہے۔ اس خوبی کو ہم عربی کے اندر سلوکن یا رویتن بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاق کے حوالے سے بھی اس کی گفتگو ہو جاتی ہے۔ چال ڈھال، برتاؤ، رویہ، انسان کا کردار کیسا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ذات ہے جن کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ ترین اخلاق اور اعلیٰ ترین رویے کے ساتھ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور یہ بعثت اللہ کے رسول کی ایک تو دعوت توحید ہے، اور دوسرا لوگوں کے اخلاق اور کریکٹر جو ہے نا اس کو درست کرنا ہے۔ ذرا دیکھیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر آپ اللہ کی رحمت کے سبب لِنْتَ لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے اپنے جو ارد گرد موجود ہیں نرم دل نہ ہوتے، اور اگر آپ کے اندر وہ خوبی، اچھے رویے، اچھے برتاؤ والی نہ ہوتی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ترش رو ہوتے، غلط رویے کے مالک ہوتے، یا غلیظ القلب، آپ کے دل کے اندر کچھ سختی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو صحابہ کرام کا مجمع آپ کے نزدیک بیٹھا ہے یہ آپ سے دور چلا جاتا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ہمیں یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اہمیت شخصیات کی نہیں ہوتی کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا اس کا مقام ہے، بہت بڑا اس کا مقام و منصب ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اہمیت شخصیات کی نہیں بلکہ رویوں کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی برے رویے کی مالک بن بیٹھے تو لوگ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سنن ترمذی 1987 نمبر حدیث ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، خالق الناس بخلق حسن، جب بھی لوگوں سے کوئی معاملات ہوں تو ان سے اچھے رویے کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا رویہ اپناتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت تھی، صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی۔ اس حدیث کے اندر دو طرح کی خوبیوں کا ذکر آ گیا، ایک تو خلقن ہے،
خلقن کہتے ہیں جو انسان کی باطنی خوبی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے خلقن، ظاہری خوبی کو کہتے ہیں۔ مطلب انسان رویے کے لحاظ سے ظاہری طور پر بھی بہتر ہونا چاہیے اور باطنی طور پر بھی اس کو بہتر ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے دنیا کے اندر بعثت ہوئی۔ ان کی مسند احمد کی 8952 نمبر حدیث ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میری بعثت کا مقصد لوگوں کے اندر جتنے بھی اچھے رویے ہیں، جتنا اچھا کردار موجود ہے، ان کی تکمیل ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول توحید کی دعوت لے کر آئے، دوسرا لوگوں کا کریکٹر ٹھیک کرنے کے لیے آئے، ان کا رویہ درست کرنے کے لیے آئے۔ کیوں اللہ کے رسول کی بعثت کا یہ مقصد تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جس معاشرے کے اندر آئے جہاں پہ ان کو نبوت ملی، وہ معاشرہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے برا معاشرہ تھا۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا رویہ سب سے برا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ان کی آبیاری کی، جس طرح ایک مالی پودوں کی آبیاری کرتا ہے، ان کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور بدلے میں وہ پودے پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، ایک عجب قسم کی ان کے اندر نمو آتی ہے اور ان کے اندر خوشحالیاں آتی ہیں۔ یہی بات اللہ کے رسول نے صحابہ کے اندر بھی پنہا کیا، ان کے اندر بھی اجاگر کیا، ان کے کردار، اخلاق، رویے کو درست کیا۔ اور وہی صحابہ کرام، ایک مثال لے لیجئے، عمر آئے تھے نا، عمر ابن خطاب غصے کے اندر ہیں، قتل کرنے کا ارادہ ہے، بہن اور بھنوئی صاحب کو بھی انہوں نے مارا پیٹا، زود و کوب کیا، یہ ان کا رویہ تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے تو ان کے رویے بدل گئے۔ تو اہمیت شخصیات کی نہیں ہوتی کہ فلاں شخص بہت بڑے مقام کا مالک ہے، اس کا بڑا عہدہ ہے، بڑا اس کا مقام ہے، اہمیت اس کے رویوں کی ہوتی ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کریکٹر، اپنا کردار پیش کیا۔ صحیح البخاری کی 4770 نمبر حدیث ہے، صعید النبی علی الصفا، اللہ کے رسول آئے، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے، منادی کرنے والے کو حکم دیا کہ سارے قبیلوں کو جمع کرو۔ سارے قبیلوں کو ندا دی گئی، جمع ہونا شروع ہو گئے، حتی اجتمعوا، سارے کے سارے جمع ہوئے۔ انہی کے اندر جاء ابو لہب، بڑی شخصیت ہے اس کی مکے کے اندر، بڑا خوبصورت ہے یہ، بڑا اس کا مقام ہے، وہ بھی آیا، وقریشن، اور قریش والے بھی آئے۔ جب سارے جمع ہو گئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت پیش نہیں کی بلکہ اپنا رویہ پیش کیا، اور رویہ پیش کرنے کا دیکھو انداز کیسا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ، اگر میں تم کو اس بات کی اطلاع دوں، اس بات کا اعلان کروں کہ اس پہاڑی کی دوسری جانب سے تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کا رویہ دیکھا، ہم نے آپ کا اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، آج تک ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں۔ ابھی اپنی شخصیات پیش نہیں کی، اپنا رویہ پیش کیا۔ اور بھائیو، اہمیت شخصیات کی نہیں ہوتی بلکہ رویوں کی ہوتی ہے کہ فلاں شخص کا رویہ کیسا ہے۔ یہ الگ بات ہے، بعد میں اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت دی، عذاب شدید سے ڈرایا تو ان لوگوں کے رویے بدل گئے، کریکٹر بدل گئے، اخلاق بدل گئے۔ وہ جو صادق امین کہتے تھے انہوں نے شاعر کہنا شروع کر دیا، کاہن کہنا شروع کر دیا، مجنو کہنا شروع کر دیا، جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اپنی دعوت کو آگے بڑھایا۔ ذرا دیکھیے، اہمیت شخصیات کی نہیں بلکہ رویوں کی ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی 2679 نمبر حدیث ہے، صحابہ کرام کا ایک لشکر گیا گشت کے اوپر، کوئی کسی قسم کی نگرانی کے لیے، راستے میں ایک شخص کو پکڑا اور پکڑ کر مسجد نبوی کے اندر لے آئے۔ فربطوہ بسواریۃ من سوار المسجد، انہوں نے آ کے نا مسجد نبوی کی ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔
اور یہ شخص سمامہ بن سال تھے، سید اہل یمامہ تھے، یمامہ کے سردار ہیں۔ ان کو جب باندھ دیا گیا نا تو اللہ کے رسول آئے اور کہنے لگے ماذا عندک یا سمامہ، اے سمامہ تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا کردار ہے؟ اللہ کے رسول نے جب اتنا پوچھا نا تو وہ کہنے لگا اگر تو مجھے قتل کر دے گا نا، بات رویے کی ہونے لگی۔ اس نے آگے سے اپنا رویہ پیش کیا، اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو میرا قتل کا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اگر کوئی مہربانی کرے گا تو تیرے اوپر مہربانی کی جائے گی، اور اگر تجھے کسی قسم کے مال کی ضرورت ہے تو مانگ، تجھے مال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ایک دن اتنی بات کی نا، بڑے ہی پیار اور تحمل سے اس سردار کی شخصیت کو اگنور کرتے ہوئے کہ یہ سردار ہے اس بات کو نوٹ نہیں کیا بلکہ اس کے الفاظ کو نوٹ کیا۔ صبح پھر ہوئی، اللہ کے رسول حتی اذا کان الغدا پھر آئے فعاد مثل ھذا الکلام، اللہ کے رسول پھر آئے، پھر وہی باتیں ہوئی، وہی کلام ہوا۔ تیسرے دن پھر اللہ کے رسول آئے، پھر وہی کلام ہوا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ بڑا سردار اپنے آپ کو کہتا ہے میری بڑی شخصیت ہے، میرا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی شخصیت کو نہیں دیکھا بلکہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ سمامہ چلتے چلتے مدینے کے ایک باغ کے اندر پہنچے، وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، سوچنے لگے کہ میں نے کتنا ان کو کہا کہ میرا کتنا مقام ہے، میں سردار ہوں، میری بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن اس نے میری شخصیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، میرے رویے کو نوٹ کیا اور میں نے اس کے رویے کو نوٹ ہی نہیں کیا، وہ تو اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہا۔ سمامہ کی بھی شخصیت بدلنے لگی، رویے بدلنے لگے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، سمامہ واپس آتے ہیں غسل کر کے، آ کے اللہ کے رسول کی عدالت میں کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتے ہیں۔ تو اہمیت شخصیات کی نہیں بلکہ رویوں کی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، ان کا اعلیٰ کردار تھا۔ انک لعلی خلق عظیم، تو رب کائنات نے سرٹیفکیٹ دیا، یہ اللہ کے رسول کا رویہ تھا جس کو دیکھ کے ہر کوئی آپ کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ وہ جس طرح پنجابی کا شاعر کہتا ہے نا کہ ان دی ایک اکلڑی جان سی، ان دا دشمن سارا جہان سی، سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا، ہر دل کے اوپر اللہ کے رسول کی محبت چھا گئی، ان کا رویہ اور اخلاق چھا گیا۔ کچھ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ نبی ہے، آ کے تصدیق کرتے، آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھتے، رویے کو دیکھتے، اسی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے۔ سنن ابن ماجہ کھولیے، 4259 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فجاء رجل من الانصار، انصار کا ایک آدمی آیا، فسلم النبی، اس نے آ کے اللہ کے رسول کو سلام کہا۔ سلام کہنے کے بعد پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول ای المؤمنین افضل، مومنوں میں سے افضل شخص کون ہوتا ہے؟ اب تہجد گزار بھی مومن ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی مومن ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے بھی مومن ہوتے ہیں، جہاد کرنے والے، حج عمرہ کرنے والے، مزید نیکیوں کا انتخاب کر کے زندگی گزارنے والے بھی مومن ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان میں سے افضل مومن کون ہے؟ ان سب میں سے افضل مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احسنہم خلقا، جس کا رویہ اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے۔ محترم بھائیو، دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، صرف بدصورتی ہمارے رویوں کے اندر ہوتی ہے۔ اگر رویہ برا ہے تو ہر چیز ہی بری لگے گی، اور اگر رویہ اچھا ہے نا تو پھر دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے 16976 حدیث بھی صحیح، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من المعروف، نیکیوں کے اندر بات آئی نا تو میرے صحابہ یہ بھی نیکی ہے، ان تلقا اخاکا، کہ جب تو اپنے بھائی سے ملے
تو کس طرح سے ملے؟ بِوَجْهٍ دَلْكٍ، جب بھی اس کو ملے تو تھوڑا سا مسکرا دے، اپنی پیشانی کے اوپر بل نہیں ڈالنے، اس کے اوپر کسی قسم کی ترش رویہ لے کر نہیں آنا، بلکہ جب اپنے مومن بھائی سے ملے تو خوبصورت چہرے سے، اچھے اخلاق سے، اچھے الفاظ لے کر، اچھا کردار لے کر، اچھا رویہ لے کر تو ملے گا، اپنے مومن بھائی کو دیکھ کے مسکرا تو دے گا، تیرے اس مسکرانے کے اوپر بھی اجر اور نیکی اللہ عطا کر دے گا۔ رویہ، اللہ رب العزت رویے کو نوٹ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ کیسا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خادم یا نوکر ہوتے تھے نا گھروں کے اندر خدمت کرنے والے، ان کو دیکھتے کہ کسی کی کوئی حالت ایسی ہو گئی ہے، مثلا کسی کا لباس پھٹا ہوا ہے یا کسی کو کوئی پریشانی ہے یا افسردہ نظر آتا، اللہ کے رسول اس کے پاس جاتے، مما یقول للخادم، اپنے خادموں کو کہا کرتے، الک حاجۃ، اللہ کے بندے تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا، میرے پاس اگر اس کی ہمت طاقت ہوئی تو میں تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ جب خادموں کے اندر یہ رویہ اپنایا جائے تو وہ تو اپنے مالک کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، پوچھا کرو اگر کوئی ایسے حالات گھر کے اندر ہو۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ خادموں کے ساتھ بھی بہتر ہوتا، حتیٰ کہ وہ اتنا نوٹ بھی نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، خدمت کرتے، لیکن رویہ دیکھ کر یہ آپ کے اوپر قربان ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ سب سے بیسٹ ہوا کرتا تھا۔ ایک روایت ہمیں سنن ابن ماجہ کے اندر ملتی ہے، 1976 نمبر حدیث، سند بھی صحیح ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اسرا اسامۃ بعتبۃ الباب، اسامہ چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے رسول کے گھر کے اندر کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے جو گھر کی دروازے کی چوکھٹ تھی نا اس کے ساتھ ٹکرائے اور ٹکرا کرنا نیچے گر پڑے اور زخمی ہو گئے۔ فشج فی وجہہ، ان کے چہرے سے نا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب جب ایسی حالت بنی نا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں سیدہ عائشہ کو، امیت عنہ الاذی، اس کے چہرے کو صاف تو کرو، کتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کے چہرے سے یہ خون کی علازات جو ہیں ان کو دور کرو۔ سیدہ عائشہ نے جب دیکھا نا کہ ایک خوبصورت معصوم بچہ ہے، اس کو چوٹ لگ گئی تو ان کا دل بڑا نرم تھا، کہتی ہیں فتکذرتہ، میں نے کراہت محسوس کی کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ ایک بچے کو چوٹ لگ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول خود آگے بڑھے، فجعل یمس عنہ الدمع، اللہ کے رسول نے اس کے چہرے سے نا اپنے ہی لباس سے، اپنے ہی کپڑے سے اس بچے اسامہ کے چہرے کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ وَيَمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ، اور اس کے چہرے کو خوب اچھی طرح صاف کیا۔ پھر اللہ کے رسول پیار کرتے ہوئے کہنے لگے، ثُمَّ قَالَ كَانَ أُسَامَةُ، اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر اسامہ جاریۃ، ایک لڑکی ہوتا نا، اگر ایک بیٹی ہوتا، ایک لڑکی ہوتا، لَحَلَّيْتُهُ، تو میں اسامہ اتنا خوبصورت ہے اس کو چوٹ بھی نہ لگنے دیتا، میں اس کو زیور پہناتا، اور زیور پہنانے کے بعد وَكَسَوْتُهُ، اور اس کو خوبصورت لباس پہناتا، حَتَّى أُنَفِّقَهُ، حتیٰ کہ جب یہ بڑا ہوتا تو میں اس کی شادی کر دیتا۔ اللہ کے رسول کا رویہ بچوں کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کو چوٹ لگی، نرم دل تھے تو اس کا چہرہ صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا تو میں اس کو زیور پہناتا، کپڑے پہناتا اور پھر اس کی شادی کر دیتا۔ اسامہ کو بھی دلاسا ملا کہ اللہ کے رسول مجھ سے محبت کر رہے ہیں، پیار کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے نا کئی مسئلے اخذ ہوتے ہیں۔ ہمارا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ جیسے مسلم احمد میں واقعہ موجود ہے، ایک صحابی کے پاس نا اس کا بیٹا آیا، اس نے اس کو گود میں بٹھایا اور اس کو نا فقبلا، اس کو ایک بوسہ دیا۔ پھر اس کی بیٹی آئی، اس نے اس کو نہ بوسہ دیا نہ پاس بٹھایا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی اولاد کے درمیان بھی نا انصاف والا رویہ اپناؤ۔ اب یہاں سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا ان کو زیور پہنانا جائز ہے، ان کو اچھے کپڑے لے کر دینا جائز ہے۔ اسی بات کی وضاحت اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ تو بچیوں کو زیور لے کر دینا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ باپ کے اچھے رویے کے اندر آتا ہے، اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ عورتوں کے ساتھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ بہترین تھا۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل کے اندر موجود ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی خادم یا کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا،
کسی خادم، کسی بچے یا کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہ مارا. اگر کوئی سرزنش کرنی بھی ہوتی تو الفاظ کے اندر کرتے. اللہ کے رسول فرماتے خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اپنی عورتوں کے ساتھ رویہ بہتر ہے. اب عورتوں کے اندر یہ حدیث تو وضاحت کرتی ہے بیوی کی، لیکن ہر کوئی شخص دیکھے کہ میرا ماں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، بہن کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور اگر بیوی ہے تو اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے معاملات اور اخلاقات کے لمحات کیسے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا اپنی بیوی کے ساتھ جتنا اچھا رویہ ہے نا، شخصیات کو اجاگر نہیں کیا کہ یہ بڑی شخصیت کا مالک ہے، بڑا یعنی کہ بینک بیلنس والا ہے، بڑے مقام اور عہدے والا ہے، یہ مولانا صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ خطیب امام صاحب ہے، شیخ صاحب ہے. نہ، ہر وہ شخص بہتر ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ بہتر ہے. اور آئیے اللہ کے رسول کے رویے کو ایک حدیث کے ذریعے وضاحت کرتا ہوں. صحیح مسلم الاشربہ کے اندر 2037 نمبر روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں نا 2-3 مکان چھوڑ کے ایک ایران کا رہنے والا نا فارسی آ گیا. اس حدیث کے راوی سیدنا انس ہیں، کہتے ہیں وہ آ گیا، وہ نا ایک چیز کے اندر بڑا ماہر تھا. ان جارن لرسول اللہ فارسن کان طیب الماراکی، وہ نا یہ جو گوشت کی یخنی ہوتی نا اس کو بڑا بہترین انداز کے اندر بنایا کرتا تھا، اور اس کے اندر بڑا وہ مشہور تھا. اب اس نے ایک مرتبہ نا فصانہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے لیے اس نے نا بہترین یخنی، یہ سوپ وغیرہ بنایا، اور آ کے کہنے لگا ثم جاء یدعوہ، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کو دعوت ہے، آ کے نا میرے گھر میں آئیے اور آ کے سوپ یہ یخنی وغیرہ نوش فرمائیے. اب اللہ کے رسول گھر کے اندر بیٹھے، ساتھ ہی نا چارپائی یا چٹائی کے دوسری سائڈ پہ سیدہ عائشہ بیٹھی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تھے. اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور فارسی کو کہنے لگے وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ، یہ میری بیوی عائشہ ہے، کیا اس کے لیے بھی دعوت ہے؟ وہ کہنے لگا لا، نہیں اللہ کے رسول صرف آپ کے لیے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقال رسول اللہ لا، نہیں تو پھر نہ صحیح، اگر میری بیوی جائے گی تو میں تیری دعوت قبول کروں گا، ورنہ نہیں. وہ ایرانی جو تھا نا فارسی پھر چلا گیا، شاید اس کے پاس سامان تھوڑا تھا یا کیا، پھر تھوڑی دیر سوچ کے آیا کہ اللہ کے رسول کے لیے بنائی ہے. فعاد یدعو، پھر آیا اللہ کے رسول کو کہنے لگا یا رسول اللہ آئیے میرے گھر کے اندر آ کے دعوت نوش کیجئے، میں نے بہترین یخنی، بہترین سوپ آپ کے لیے تیار کیا ہے. اللہ کے رسول پھر کہنے لگے وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ، یہ میری بیوی عائشہ بھی بیٹھی ہے، اس کو بھی اگر دعوت ہے تو میں جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا. اس نے کہا اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا اس کے لیے دعوت ہے؟ پھر وہ کہنے لگا لا. فقال رسول اللہ لا، اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر نہیں تو پھر میری طرف سے بھی نہیں. وہ پھر چلا گیا. تیسری مرتبہ آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول دعا یدو، پھر اس کو دعوت، اللہ کے رسول کو دعوت دیتا ہے کہ آئیے میرے گھر کے اندر آ کے یخنی سوپ وغیرہ پیجیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَهَذِهِ، یہ میری بیوی عائشہ بیٹھی ہے، کیا اس کے لیے دعوت ہے؟ یہ ایک خامند کا اپنی بیوی کے لیے رویہ پیش کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے. پھر اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نعم فی الثالثہ، تیسری مرتبہ آ کے کہتے ہیں کہ ہاں اپنی بیوی کو بھی لے آئیے. اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، فقام، دونوں میاں بیوی کھڑے ہوئے، یتدافعان، اللہ کے رسول آگے آگے چلتے جا رہے ہیں، پیچھے سید عائشہ ہیں. حتی آتی منزلہ، یہ صحیح مسلم کے اندر قصہ موجود ہے. چلتے چلتے اللہ کے رسول اس کے گھر کے اندر گئے اور ساری دعوت نوش کر کے واپس تشریف لائے. محترم بھائیو آج ذرا دیکھیے، ایک تو ہے کہ مردوں کو دعوت ہے، یا تو اگر مردوں کو دعوت دی گئی ہے تو وہ گھر کے اندر اس کا ذکر ہی نہ کریں. اگر ذکر ہے تو پھر جس طرح ایک مرد کے اندر دل ہوتا ہے اس طرح ایک عورت کے اندر بھی اللہ نے دل رکھا ہے. تو یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، رویہ ہے کہ اپنی بیوی کے بغیر اللہ کے رسول نے دعوت کوئی قبول نہیں کیا. اسی طرح محترم بھائیو ایک اور قصہ، ایک اور واقعہ ہمیں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. الموجم الاوس کی 854 نمبر حدیث ہے، سند صحیح ہے. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی مجلس کے اندر آئے، اللہ کے رسول دعوت بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ان الرجل اذا سکم رأتہ الماء اجیرا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کو پانی پلائے،
پانی پلانے پر ہی اس کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ اب ذرا دیکھیے خامد لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا رویہ عورتوں کے متعلق اس حوالے سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو جیسے کوئی نوکرانی ہے، میرا کھانا پکانے والی یا دوسرے معاملہ طے کرنے والی۔ تو اللہ کے بندے ایسا نہ سمجھا کرو، وہ آپ کی رفیق حیات ہے، آپ کی دوست ہے، غمخوار ہے، ہر لمحات میں آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ تو ایک گھونٹ، ایک گلاس اگر پانی کا خامد اگر اپنی بیوی کو پلا دے تو اس سے گھروں کے اندر کتنے رویے درست ہو سکتے ہیں۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں جب اتنی بات میں نے سنی نا، میں گھر کے اندر آیا، فقمت، میں کھڑا ہوا، گلاس کو پکڑا، پانی اس کے اندر ڈالا، فقمت الیہا فسقیتھا الماء، میں نے اپنی بیوی کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث سنائی کہ جو بھی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے، ایک تو ہے سادہ پانی، اب اگر خامد کا رویہ اچھا ہے تو وہ کوئی اور شربت وغیرہ بھی پلا سکتا ہے، یہ دودھ سوڈا ہے، یہ ربڑی والا ہے، یہ ملک شیک ہے، جتنی محبت کرو گے اس کے اندر گلاس کے اندر محبت لے کر جاؤ گے، جتنا رویہ اچھا لے کر جاؤ گے اتنی ہی آپ کے بھی لیے اچھا رویہ ہی آگے سے ملے گا۔ تو محترم بھائیوں، بعد میں اپنی بیوی کو وہ ساری حدیث سنائی کہ جو بھی اپنی بیوی کو پانی بھی پلاتا ہے نا، کھانے کے متعلق تو آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج اس حدیث کے اوپر گھر جا کے کون کون عمل کرے گا۔ تو انشاءاللہ اس سے گھر کے اندر جو رویے ہوتے ہیں نا وہ درست ہو جاتے ہیں۔ کچھ خامد ایسے ہوتے ہیں جن کا رویہ بالکل ہی غلط ہوتا ہے، وہ عورتوں کے ساتھ نہ ان کو مارنا پیٹنا، بد زبانی کرنا، درست رویہ اختیار کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں، وہ عورتوں کو کہتے ہیں یہ تو پاؤں کا جوتا ہے، یا سلیپر وغیرہ کہہ لیتے ہیں یا کوئی اور، تو اوگے سے عورتیں بھی پھر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پشاوری چپل ہے یا کوئی بند شوز ہے، یہ کوئی، تو یہ رویے جب گھر کے اندر بگڑیں گے نا تو سارا کا سارا گھر بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد، یہ الحدیث المختارہ کے اندر روایت موجود ہے، 1812 نمبر سند صحیح ہے، فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، ہاں لیبلغ بحسن خلقہ، لیکن اس کا رویہ اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، تو اس اچھے رویے کی وجہ سے عظیم درجات الآخرہ و شرف المنازل، وہ آخرت کے اندر بڑے بڑے درجات کو پا لیتا ہے، بڑے مقام اور منصب کو پا لیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، اگرچہ وہ عبادت کے اندر کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص وہ ہے وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ، ایک شخص کا رویہ بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیگانوں کے ساتھ برا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسفل جہنم، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جائے گا۔ وَهُوَ عَابِدٌ، اگرچہ وہ عبادت گزار ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے کہ بڑی شخصیت ہے، بڑا یہ کردار، اس کا یہ بہت بڑا مقام منصب ہے، نہیں، اللہ رب العزت صرف حسن اخلاق کی وجہ سے، اچھے رویوں کی وجہ سے ہی اتنا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ آگے المستدرک حاکم کی روایت ہے 7304، اس کی بھی سند صحیح ہے، یہ عورتوں سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کیا گیا قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانتا، اے اللہ کے رسول فلاں عورت ایسی ہے تصلی اللیل، رات کو تہجد پڑھتی ہے، اس کے اندر نمازیں دوسری بھی آ جاتی وہ تو پڑھتی ہوگی، لیکن اس کی زیادہ نیکی کا ذکر ہے کہ تصلی اللیل، رات کو تہجد کی نماز پڑھتی ہے، وتصوم النہار، اور دن کو نفلی روزے بھی رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول کو بتایا گیا وفی لسانہا، لیکن اس کی جو زبان ہے شیء یؤذی جیرانہا، اس کی زبان سے اور آس پڑوس کی جو عورتیں ہیں، ہمسائیے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ جو گھر کے اندر دوسری عورتیں ہیں ان کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ سلیطۃن، وہ زبان کے لحاظ سے بڑی زبان دراز ہے، بڑا اس کا رویہ برا ہے۔ اللہ کے رسول کا فتویٰ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا خیر فیہا، تہجد پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے اور بھی نیکیاں کرتی ہے، لیکن اس کا رویہ درست نہیں ہے، ایسی عورت کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں، اور اس کے بعد فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت دوزخ کے اندر جائے گی۔
جہنم کا ایندھن بنے گی۔ ہمارے ہاں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، اکثر جو قصے سامنے آتے ہیں نا، ایک جو ساس ہوتی ہے نا اپنی بہو کے متعلق بالکل رویہ غلط رکھتی ہے، بعض اوقات الٹ بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ اس کی بہو وغیرہ بھی درست نہ ہو، لیکن عموماً کئی ساس ایسی ہوتی ہیں جو چلتے چلتے کہہ دیتی ہیں، اگر کسی کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہو نا، حالانکہ بیٹی دینا بھی رب کا کام ہے، بیٹے بھی رب دیتا ہے، بیٹا دے تو وہ بھی اس کی رحمت اور نعمت ہے، بیٹی دے تو وہ بھی اس کی رحمت اور نعمت ہے، اور اگر اللہ کسی کو کچھ بھی نہ دے بھائیو تو یہ بھی رب کی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آج جمعے کا دن ہے نا، سورۃ الکہف پڑھی جاتی جمعے والے دن، یہ شام سورہ غروب ہونے تک پڑھ سکتے، اس کے اندر سیدنا موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے، چلتے چلتے انہوں نے نا ایک بچہ کھیل رہا اس کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا کہ بھائی تو نے اس کو کیوں قتل کر دیا بلا وجہ۔ آگے سے قرآن کے اندر الفاظ ہیں کہ اس نے بڑا ہو کے اپنے ماں باپ جو کہ مومن ہیں ان کے لیے آزمائش کا باعث بننا تھا، ان کو کفر کے اندر گمراہی کے اندر لے کر جانا تھا، ان کے لیے جہنم کا باعث بن جانا تھا۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العزت ہر حوالے سے اپنے بندے کے لیے خیر ہی خیر سوچتے ہیں۔ آج ہم تو تانا دیتے ہیں نا، ایک ساس تانا دے رہی ہوتی ہے تجھے تو اولاد ہی نہیں ہو رہی، تو ہے ہی بد نصیب نہ میرے بھائی، ہر حوالے سے رب کی رحمت ہے۔ سید عائشہ کی زندگی کو دیکھ لو، ہم مومنوں کی ماں ہیں، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن کیا کبھی انہوں نے کوئی گلہ شکوہ کیا؟ رب کی رضا کے اوپر رہ کے زندگی گزار گئے۔ تو کسی کو اولاد نہ بھی ہو تو یہ بھی رب کی رحمت ہے، نہ جانے جو اس کے اولاد ملے بعد میں والدین کو گمراہی کی طرف لے جائے، کل قیامت والے دن جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، ہر معاملہ رب جانتا ہے۔ تو آج کل دیکھنے میں یہی آتا ہے، جو ساس ہوتی نا وہ خود خدا بن جاتی کہ تیرے پاس اولاد ہوگی نہیں، حالانکہ اولاد دینا رب کا کام ہے۔ اور ایسی ہماری بزرگ عورتیں موجود ہیں، رات کو تہجدیں پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، تسبیحیں پھیرتی ہیں، لیکن اپنی ساس بہو کو یا ارد گرد کی دوسری عورتوں کو نا تنگ کرتی ہیں اپنی زبان سے، اپنے رویے سے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے، لا خیر فیہا، ان کے اندر کوئی خیر بھی نہیں ہے، ہی فی النار، اور ایسی عورتیں جہنم کے اندر جائیں گی۔ آگے اللہ کے رسول کے سامنے ایک اور ذکر کیا گیا، ان فلانۃ تصلی المکتوبہ، ایک عورت ایسی ہے جو صرف فرضی نمازیں پڑھتی ہے، وتصوم رمضان، اور صرف رمضان کے روزے رکھتی ہے، وتصدق بالاسوار، اور دودھ پھٹ جائے نا اس کی پنیر بنا لی جاتی ہے، ٹکڑے خشک کر لیے جاتے ہیں، اس کے پاس صرف اتنی چیز ہوتی جس کو صدقہ کرتی، مطلب تھوڑا سا صدقہ کرتی ہے، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، لیکن وَلَا تُؤْذِي أَحَدٌ، وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتی، اس کا رویہ اچھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہِیَ فِی الجنہ، ایسی عورت جنت کا حقدار بن جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا رویہ اچھا ہے۔ شاعر کہتا ہے پہلے آندھی کے رویے کو نظر میں رکھا، بات رویے کی ہو رہی ہے، پہلے آندھی کے رویے کو نظر میں رکھا، گھونسلہ بعد میں چڑیا نے شجر پہ رکھا۔ کبھی گھونسلے کو دیکھا نا، چڑیا ایسی جگہ پہ بناتی ہے کہ جب آندھی آتی تو وہ گرتا نہیں ہے، پہلے آندھی کے رویے کو نظر میں رکھا، گھونسلہ بعد میں چڑیا نے شجر پہ رکھا۔ اس قدر سست کے خوشحال دنوں کی خاطر ہم نے درویش کے تویز کو سنبھال کر رکھا، گھر میں رکھا، ادھر رویہ درست کرنا نہیں ہے، تویز پہ تویز لیں گے، اس کی حالت درست ہو جائے، اس کا کاروبار چمک جائے، گھروں کے اندر خوشحالی آ جائے، درویش سے تویز لے آئیں گے اور لا کے گھر کے اندر رکھا ہوا، اس کا پتہ نہیں کب اثر ہوگا۔ اور محترم بھائیو، میری بہنیں، میرے بھائی، سامعین دیگر، صرف گھروں کے اندر اچھا رویہ اپنا لو، کسی تویز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اللہ کے رسول کی تو بد دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تویز لیتے ہیں۔ مسند احمد کی 17404 نمبر حدیث ہے، فرمایا من تعلق تمیمۃ، جو بھی تویز لے گا، من کا لٹکائے گا، دھاگا لٹکائے گا، کسی کے نام کا چھلا پہنے گا، فلا اتم لہ، اللہ کے رسول نے اس کو بد دعا دی ہے کہ اللہ اس کی مراد کو کبھی پورا ہی نہ کرے۔ اور تویزوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، لیکن جو اصل رویہ ہے اس کو اپنایا ہی نہیں جاتا۔ محترم بھائیو، رویہ ایسی چیز ہے، کل قیامت والا دن ہوگا نا، یہ میزان کے اندر سب سے بھاری ہوگا، انسان کی شخصیت نہیں،
اس کا کوئی کریکٹر دوسرا نہیں، بلکہ جو رویہ ہوگا نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنن ابو داؤد کی 4799 نمبر حدیث ہے سند سے، ما من شیء اسکل فی المیزان من حسن الخلق، کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ میزان عدل قائم کریں گے، بندے کا رویہ، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اچھا بول چال اس کے اندر تولا جائے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمام اعمال میں سے سب سے بھاری اس کا اچھا رویہ ہوگا۔ تو رویے کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کا وزن بھی ہے۔ اثر دیکھیے کیسے ہے، ایک کتاب ہے کتابوں کی درسگاہ، صفحہ نمبر 191، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان پورے کی نا اوپر مغل حکومت تھی اور فارسی زبان ہوا کرتی تھی۔ مرزا بیدل نا بہت بڑے فارسی شاعر گزرے، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے لیے نا نعتیں لکھی، اتنی اچھی انہوں نے فارسی کے اندر نعتیں لکھی، حتیٰ کہ ان کا کلام چھپا اور چھپتے چھپتے ایران چلا گیا۔ ایران میں ایک اس کے عقیدت مند نے پڑھی، کہنے لگا یار کتنے اچھے جملے جوڑے ہیں اس نے، کتنی بہترین نعتیں لکھی ہیں۔ اس نے کہا چلو ہندوستان جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے مرزا بیدل کو مل کر آتا ہوں۔ ادھر اس نے پتہ نہیں شخصیت کا کیا بنایا تھا کہ بہت بڑی شخصیت ہوگی، بہت بڑی مرزا صاحب کی شخصیت ہوگی، کردار ہوگا۔ چلتے چلتے ہندوستان آیا، جب آیا اس کا مقام پوچھا نا تو مرزا بیدل صاحب وہاں پہ نا ایک حمام کے اوپر بیٹھے اور ایک نائی سے نا داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس آیا، کہنے لگے آپ مرزا بیدل؟ کہنے لگا جی۔ یہ نعتیں آپ نے لکھی؟ کہنے لگا جی۔ کہنے لگا یار اتنی اچھے نعتیں لکھی اور آپ داڑھی منڈواتے ہیں۔ وہ آگے سے کہنے لگے، جھگڑا انہوں نے بھی نہیں کیا، بحث نہیں کی، وہ کہنے لگا میں داڑھی ہی منڈواتا ہوں لیکن کسی انسان کا دل نہیں دکھاتا۔ بات اس نے بھی اچھی کی، لیکن وہ جو عقیدت مند تھا نا ملنے کے لیے آیا، بحث اس نے بھی نہیں کی، اس نے بھی اچھا رویہ اپنایا اور شخصیات کو نہیں دیکھا کہ یہ بڑی شخصیت ہے۔ جاتے جاتے اس نے نا اچھے رویے کے اندر ایک بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے تو کسی کا دل تو نہیں دکھاتا، لیکن یاد رکھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ضرور دکھا رہا ہے۔ داڑھی کو منڈوا کے تو ان کا دل ضرور دکھا رہا ہے، ان کو ضرور دکھ دے رہا ہے۔ یہاں پہ بے نمازی بھی سوچیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز نہیں پڑھتے اللہ کے رسول کی آنکھوں کو کتنا جلا رہے ہیں۔ سوچئے بھائی، مختصر وقت ہے تو مختصر پیغام دیتا ہوں، وہ تو چلا گیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ مرزا صاحب کے دل کے اوپر نا اس جملے کا بڑا اثر ہوا، انہوں نے اسی وقت سے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اللہ کے رسول کا دل بھی نہیں دکھاؤں گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا۔ اسی وقت انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ تو شخصیات کی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت رویوں کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ، دل سے جو بات نکلتی ہے نا رویوں کے اندر، وہ بھی اثر رکھتی ہے۔ پٹیالہ شہر کے اندر نا بہت بڑا جلسہ تھا، سید عطا اللہ شاہ صاحب نے بھی بیان کرنا تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ ختم نبوت کے نا بہت بڑے خطیب گزرے ہیں۔ اب نا ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر وہ جلسہ تھا، شاہ صاحب نا جا رہے سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہے تو وہاں پہ نا ایک صفائی کرنے والا صفائی کر رہا ہے۔ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں جن کو عموماً ہم حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ نجس ہیں یا ان کے قریب بھی نہیں جاتے، ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ شاہ صاحب جب جانے لگے نا گزرتے گزرتے تو کہنے لگے برخوردار تم کون ہو؟ آگے سے اس نے بھی سوچا اگر میں کہوں کہ میں عیسائی ہوں جی صفائی کرنے والا یا کیا تو یہ تو برا ہوگا۔ انہوں نے آگے سے نا مختصر کہا تھا جی ہم صفائی کرنے والے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بہت بڑے خطیب ہیں۔ جب اس نے اتنی بات کی نا کہ ہم صفائی والے ہیں، شاہ صاحب نے اس کو قریب کیا، اپنے سینے سے لگایا اور بعد میں دور کر کے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ جاتے جاتے اپنے دل کی بھی صفائی کر دینا۔ اہمیت شخصیات کی نہیں رویوں کی ہوتی ہے۔ اس عیسائی صفائی کرنے والے نے ان کے رویے کو دیکھا نا، صفائی کرنا شروع کر دی۔ شاہ صاحب نے بیان کیا جب واپس آئے نا تو وہ نوجوان وہاں پہ کھڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ شاہ صاحب نے پوچھا کیا ہوا بھائی صفائی والے؟ وہ کہتا ہے جی معاملہ ہی ایسا ہے، ہمیں تو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، برا رویہ ہمارے ساتھ اختیار کرتے۔ آپ نے اتنے بڑے خطیب ہو کے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی بہت بڑی شخصیت ہے، آپ نے اتنے اچھے رویے سے مجھے سینے سے لگایا۔ شاہ صاحب جاتے جاتے میرا سینہ بھی صاف کر جائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔
تو اہمیت شخصیات کی نہیں رویوں کی ہوتی ہے۔ ایک اور کتاب ہے ہمارا رویہ کیسا ہے، تقریباً 75 سال عمر ہے، دو دوست ملے ہیں، دو بزرگ ہیں، دونوں کی نہ داڑھی رکھی ہوئی نہیں ہے۔ ایک شخص سے دوسرے سے پوچھنے لگا بھائی بتاؤ آپ کے بیٹوں کا کیا حال چال ہے، پہلے اس کا حال پوچھا، وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، 3 بیٹے تو ایسے تھے جنہوں نے پڑھ لکھ کے نا معاشرے کے اندر بڑا مقام حاصل کر لیا۔ انہوں نے کہا کیسے کیسے، کہنے لگا ایک تو فیشن ڈیزائنر بن گیا، وہ ڈیزائن وغیرہ بناتا ہے، دوسرا ڈرامہ ڈائریکٹر بن گیا، وہ ڈرامے لکھتا ہے، موویز اور فلمیں بناتا ہے، تیسرا ایسا جو ایک NGO چلا رہا ہے، سارے باہر کے ملک چلے گئے۔ وہ کہنے لگا چوتھے بیٹے کا کیا حال ہے، وہ کیوں نہیں بتا رہا، رویہ دیکھو۔ وہ کہنے لگا وہ ناہنجار ایسا تھا بدبخت، وہ نہ مسجد کے اندر چلا گیا، وہاں پہ اس نے قرآن حفظ کیا اور آج ایک مسجد اور مدرسہ چلا رہا ہے، وہ امام اور خطیب بن گیا۔ باپ کا رویہ بیٹے کے ساتھ کیسا ہے؟ اس نے اتنی بات سنی نا، وہ کہنے لگا کہاں تم ساری زندگی نماز کے نام سے بھی چڑھتے تھے اور تمہارا بیٹا مولوی بن گیا، خطیب بن گیا، امام بن گیا۔ وہ کہنے لگا کیا کروں؟ تو وہ کہنے لگا اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ وہ باپ کو مشورہ دے رہا، رویہ دیکھو۔ وہ کہنے لگا میں اس کو نہیں نکال سکتا۔ کہتا کیوں؟ کہتا وہ مدرسے کے اندر گیا، پڑھا، اس نے آ کے بتایا کہ والدین کی نا اسلام اطاعت کا جذبہ دیتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آؤ، تو میں تو اس کے زیر کفالت ہوں، میں اس کو کیسے نکال دوں؟ محترم بھائیو یہ رویہ ہے ہمارا علماء اکرام کے ساتھ۔ یہاں پہ 2 نصیحتیں خصوصی طور پر کروں گا۔ ایک تو شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے نا، کسی کے ہاں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو ایک بیٹی یا بیٹے کو نا مدرسے کے اندر ضرور داخل کراؤ۔ ایک تو یہ پیغام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی گھر کے اندر سے کوئی امام خطیب یا عالم بن جائے تو خدا را کبھی بھی اس کے علم کے اوپر برا بھلا مت کہنا، وہ بھی انسان ہے، جو عالم بن گیا ہے، جو حافظ بن گیا ہے، اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو وہ نصیحت کرنے لگے تو کہتا ہے تو بڑا عالم بن گیا، مفتی بن گیا، ہمارے سامنے سے بولتا ہے، اس کا سارا جو علم ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں پون کے رکھ دیتا، وہ سارا نا اس کو سب و شتم کیا جاتا ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر کوئی عالم بن گیا ہے تو اس کے علم کو کبھی بھی زود و کوب نہ کرو، اس کے ساتھ برا رویہ اختیار نہ کرو۔ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ میسج ضرور رکھیے۔ محترم بھائیو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان قریب تمہارے اندر بھی سابقہ امتوں کے نہ رویے آ جائیں گے۔ سیصیب امتی داء الامم، صحابہ نے پوچھا کیسے؟ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الاشر، سب سے پہلے خود پسندی آئے گی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرا کسی کو اچھا سمجھنا ہی نہیں۔ الاشر والبطر، اور غرور آ جائے گا، اور اس کے بعد کسی کو مال یا دولت مل جائے نا، وہ غرور کے اندر آ جاتا ہے۔ وتکاسر، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس کے اندر یہ بھی برا رویہ آ جائے گا۔ وتناجش فی الدنیا، دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا۔ وتباغض، اور بغض رکھنا۔ رویہ برا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی سے بغض رکھتا ہے۔ وتحاسد، اور حسد رکھا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی یکون البغی، جب ایسے رویے ہو جائیں گے نا، پھر ہر طرف بغاوت ہوگی اور فساد ہوگا۔ تلخ حقیقت، تلخ کلامی، تلخ رویے یوں ہی نہیں بکھرے، ورق سارے۔ ایک انسان جس سے محبت کرتا ہے، دوست ہوتا ہے، ایسے ورق بکھرتے ہیں وہ محبت کے صرف رویوں کی وجہ سے۔ محترم بھائیوں، اہمیت شخصیت کی نہیں بلکہ رویوں کی ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک طبیعت تھی سو وہ بھی لا ابالی ہوگی۔ جب کسی کا برا رویہ ملتا نا، آخری باتیں نوٹ کیجئے، جب کسی کا رویہ برا ہوتا نا تو انسان کی طبیعت لا ابالی سی ہو جاتی ہے۔ ایک ہی طبیعت تھی سو وہ بھی لا ابالی ہوگی، ہائے یہ تصویر بھی رنگوں سے خالی ہوگی۔ پہلے ملا کرتے تھے نا تو چہرے کے اوپر محبت کا رنگ ہوتا تھا، الفت اور پیار کا رنگ ہوتا تھا، ایک دوسرے سے عقیدت اور مودت کا رنگ ہوتا تھا۔ اب تصویر تو ہے لیکن اس کے اندر رنگ نہیں ہے، وہ رنگ جو اسلام نے دیے، جو کردار کے اندر ہونے چاہیے تھے، جو اخلاق کے اندر ہونے چاہیے تھے۔ آؤ، اہمیت شخصیات کی نہیں رویوں کی ہوتی ہے۔ ایک ہی طبیعت تھی سو وہ بھی لا ابالی ہوگی، ہائے یہ تصویر بھی رنگوں سے خالی ہوگی۔
آنکھ جب برسی تو سارا جسم تازہ ہو گیا. کوئی کسی سے بچھڑ جائے نا, جھگڑا ہو جائے تو کچھ کافی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار میں غلطی پر تھا. پھر انسان روتا ہے کہ میرا رویہ درست نہیں تھا. اسی رونے سے نا اس کی توبہ کا طرف پہلا سفر ہوتا ہے. آنکھ جب برسی تو سارا جسم تازہ ہو گیا. پہلی بارش سے ہی غائب خشک سالی ہوگی. یہ غلط رویوں کی خشک سالی ختم ہونی چاہیے. ہمارے کردار کے اوپر, ہمارے رویوں کے اوپر محبت اور پیار کی بارش ہونی چاہیے. باغ کا جو سب سے بڑا پیڑ تھا وہ جھک گیا. پھل لگے اتنے کہ بوجھل ہر ڈالی ہوگی. اخوت اور پیار کے محبت کا پھل اسی کو لگے گا جس کا رویہ اچھا ہوگا. جو رویہ میرے چہرے پہ لکھا تھا وہ سب نے پڑھ لیا. مسجد کے اندر بھی دو نمازی جھگڑ پڑے نا, جب وہ آ رہا ہوتا نا تو چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ناراض ہے. ہاں, جو رویہ میرے چہرے پہ لکھا تھا وہ سب نے پڑھ لیا. حرف کاسا بن گئے, صورت سوالی ہوگی. پھر دل تو چاہتا ہے, روح تو چاہتی کہ کوئی صلح کرا دے, لیکن انا آ جاتی ہے, برے رویے آ جاتے ہیں. صورت سوالی ہوگی. پڑھتے پڑھتے تھک گئے. تحریریں سب لوگ میری, لکھتے لکھتے شہر کی دیوار بھی کالی ہوگی. اب تو دروازے سے اپنے نام کی تختی اتار لے بخاری. لفظ ننگے ہو گئے, شہرت گالی ہوگی. صبح کو دیکھا, جو اچھا رویہ اپنا لیتے نا ان کے لیے, صبح کو دیکھا تو دل کے اندر کچھ نہ تھا. حسد بھی ختم, بغض بھی ختم. سینے سے جا کے اپنے دوست کو لگایا. صبح کو دیکھا تو دل کے اندر کچھ نہ تھا. یادوں کی بستی تھی, راتوں رات خالی ہوگی. محترم بھائیوں, اللہ رب العزت بھی ہمارے رویوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ رب العزت نہ تو تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں. فلاں خوبصورت ہے یا کوئی بدصورت ہے, فلاں کا بینک بیلنس مضبوط ہے, نہیں. ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ روحانی جو باطنی رویہ ہے دلوں کے اندر اس کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر حسد بغض کینہ تو نہیں ہے. واموالکم, اور ظاہری رویے کو بھی اللہ رب العزت دیکھتے ہیں. آخری باتیں کرتا ہوں, اہمیت شخصیات کی نہیں رویوں کی ہوتی ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 92 تفسیر سنیے. کرا بن حابس تمیمی اور عیینہ بن حسن فزاری آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا یہ بڑے بڑے مکے کے سردار تھے, بڑی شخصیات تھی, لیکن اللہ کے رسول کے نزدیک غریب لوگ بیٹھے. صہیب بیٹھے ہیں, بلال بیٹھے ہیں, عمار بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ خبیب بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول ان کو چند غریب مومنین کے پاس بیٹھے. یہ بڑے بڑے سردار آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کو کہ ہمارے لیے ایک مقام اور ایک وقت مقرر کیجئے جس کی وجہ سے عرب کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری شخصیت کیا ہے, ہمارا مقام کیا ہے. محترم بھائی, اللہ کے رسول نے اتنی بات سنی نا, فرمایا نعم. حضرت علی کو بلایا کہ لکھ دو فلاں فلاں وقت بڑے بڑے سردار آیا کریں, بڑے بڑے مکے کے جو لوگ ہیں, بڑی بڑی شخصیات ہیں, وہ آیا کریں. اللہ کے رسول نے جب اتنا فیصلہ کر لیا, نبی علیہ السلام کی شخصیت بھی بہت بڑی ہے, ان کا اخلاق بھی بلند ہے, لیکن جب اتنا فیصلہ کر لیا حضرت علی بھی آ گئے. اسی وقت جبریل آئے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ. آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجئے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام, یریدون وجہہ, اس کے چہرے کو چاہتے ہیں. محترم بھائیو, اس قصے کے اندر اللہ کے رسول کی بھی سرزنش ہوئی اور اللہ نے یہ بات سمجھا دی, بتا دی کہ اہمیت شخصیات کی نہیں رویوں کی ہوتی ہے. آخری بات سنیے, عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی وہ بھی آ گئے. اس وقت بھی اللہ کے رسول کے پاس مکے کے بڑے بڑے مشرک بیٹھے ہیں, آ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں, اور یہ آ کے کہتے ہیں ارشدنی, اللہ کے رسول مجھے کوئی واضح و نصیحت کیجئے, ہدایت کی تبلیغ کیجئے. اللہ کے رسول نے اس کو تھوڑا سا نا بے توجہ برتی, کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس من عظماء مشرکین کے بڑے بڑے سردار بیٹھے, بڑی بڑی شخصیات بیٹھی. اللہ کے رسول نے تھوڑی سی بے توجہ برتی. جبریل قرآن لے کر آ گئے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اللہ کے رسول کو بھی اللہ رب العزت نے اس وقت سرزنش کر دی اور یہ بات سمجھا دی, دنیا والوں اہمیت شخصیات کی نہیں بلکہ رویوں کی ہوتی ہے. رویہ درست ہونا چاہیے. محترم بھائیو, آؤ تحیہ کیجئے.
اپنے دل کے اندر اس بات کا تہیہ کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے رویوں کو درست کریں گے. فلاں مولانا صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، شیخ صاحب ہے، بڑی شخصیت ہے، لیکن اگر اس کا رویہ درست نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو اچھا ہی نہیں ہے، اس کا تو رویہ بڑا درست قسم کا ہے. اور اللہ کے رسول سے یہ دو تو بے توجہ برتی گی. پھر جب بھی عبداللہ ابن مکتوم آتے نا تو اللہ کے رسول ان کے سامنے اپنی چادر بچھا دیتے اور کہا کرتے اہلم و سہلم مرحبا آتا بنی ربی. عبداللہ ابن مکتوم کو خوش آمدید، جس کی وجہ سے میرے رب نے میری سرزنش کی. اتنی اللہ کے رسول اس کے بعد ان کی تعظیم کیا کرتے تھے. تو اہمیت شخصیات کی نہیں، رویوں کی ہوتی ہے. رویے درست کر لو، جیسی رویے درست ہوں گے ہمارے گھر بار کی حالت درست ہوگی، ہمارے دوستوں کے اندر جو مجالس ہیں ان کے اندر درستگی پیدا ہوگی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جو اخلاق ہیں، رویات ہیں، ان کے اندر درستگی پیدا فرما دے اور ہمارے جو رویے ہیں ان کو بہتر سے بہتر کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور رویہ سب سے بہتر تھا، سب سے اعلیٰ تھا، سب سے بلند تھا. اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے، کردار اور اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.